پیغمبر ہیں کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی کیسے ہے, آپ نے معاملہ کرنا کیسے, الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا. اور جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا نا کہ تسی وڈے ہو کہ سرکار وڈے نے, انہوں نے عمر وچ ہے سی, کہندے عمر میری وڈی ویسے وہ وڈے مطلب کہ زبردست طریقے سے. تو اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین خان شکر رحمۃ اللہ علیہ میں تھوڑی سی بحث ہو گئی, لڑائی ہو گئی, اور بابا فرید الدین خان شکر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حق پر تھے. جب معاملہ کلیئر ہو گیا نا کہ میں غلط ہوں, تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ نے خط لکھا کہ جناب آپ کے اور ہمارے درمیان عشق بازی است, کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عشق بازی ہے, کہ یہ عشق کا مقابلہ ہے. تو بابا فرید الدین خان شکر رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا عشق است بازی نیست, عشق ہے مقابلہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہاں مقابلے نہیں ہوا کرتے, محبت میں مقابلے نہیں ہوا کرتے. مثال ہے آپ ایک قربانی کر رہے ہیں, یہ وہ قربانی کر رہے ہیں, مقابلہ نہیں ہے. دیکھنا یہ قبول کس کی ہونی ہے, مقابلہ کرنا ہی غلط ہے. کہ میں نے اونٹ لیا, وہ کہتا ہے میں نے کٹا لے لیا, میں نے گائے لے لی, میں نے بکرے لے لیے, میں نے 10 بکرے لے لیے. مقابلہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, قبولیت. یہاں پر ایسا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر آپ تکبر نہیں کر سکتے, پھڑ نہیں مار سکتے میرا. یہاں پر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جس کے پاس, اور نیچے والے کو دیکھ کر بھی آپ بڑا نہیں بن سکتے کہ ایدے کول نہیں میرے کول ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے, پرابلم ہے. اس لیے اس معاملے میں ہر کوئی پھنسا ہوا ہے کہ ایک تو تکبر نہیں کرنا, مقابلہ نہیں کرنا, جس کے پاس جو کچھ ہے اس پر راضی رہے. جیسے میں کئی دفعہ سمجھانے کے لیے, تزکیہ نفس کرنے کے لیے کہہ دیا کرتا ہوں نا کہ بھئی جس نے قربانی کرنی ہے اور پورا سال گوشت کھا سکتا ہے, وہ قربانی کا سارا گوشت تقسیم کر دے ان میں جنہوں نے قربانی نہیں کرنی. یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو میں کیا بیان کرتا ہوں کہ بھئی جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے وہ ان 3 دنوں میں بھی گوشت نہ کھائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, تاکہ کوئی دے نہ تو دل میں ملال نہ آئے. بھائی ساڈی گلی سانو کسی نے پوچھا ہی نہیں. کتنی درد والی بات ہے, کتنی تکلیف والی بات ہے جو وہ کر رہا ہے کہ ہمیں تو پوچھا ہی کسی نے نہیں. یار قربانی کی ہے ہماری گلی میں, ہمیں پوچھا ہی کسی نے نہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی گلی میں یہ آواز آتی ہے, یہ آواز آتی ہے اور ادھر قربانیاں ہوئی ہیں, 10 گھر تھے, 4 نے قربانیاں کی, 6 کے گھر میں گوشت نہیں ہے, تو جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیا کہاں پر, انہوں نے دینا چاہیے تھا. کتنا دینا چاہیے تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثنا نے جو حکم فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں, قربانی کھانے پینے کے دن ہیں, اس لیے کھایا پیا جائے. آپ نے دینا جتنا وہ کھا سکیں. کتنا دینا ہے؟ جتنا وہ کھا سکیں. 2 جی نے, 3 جی نے, 4 جی نے, 5 جی نے, 10 جی نے, ایک بوٹی سارے ہتھے ضرور آنی چاہیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی آپ کی گلی میں اگر کوئی کسی کو گوشت نہیں ملا, جس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھدار ہیں, آپ نے گوشت بانٹا کہاں پر. آپ کی گلی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس نے نہیں, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اعلان کر دینا چاہیے بھئی اگر کسی کو گوشت چاہیے تو ہم سے لے لے, اور جہو جہاں مرضی ہوئے, پاویں کٹے دا ہوئے, پاویں گاں دا ہوئے, پاویں اونٹ دا ہوئے, پاویں بکرے دا ہوئے. یہ بھی نہیں ہے کہ جو کھانے والا ہے وہ نک منہ چڑھائے کہ یار مجھے یہ کیا دیا ہے, خود بکرا کھا گئے ہیں, مجھے یہ کٹا دے دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے ننگا وہ ہے جس کو جو کپڑے دیے جائیں وہ پہن لے, بھوکا وہ ہے جس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے کھا لے. جڑا کہندے نے ایک ہی وہ جہاں کام کرنے والے ہوندے گھر وچ, انہوں کو چنگا دیو نا تو کہندے بڑی اچھی گل ہے, چنگا نہ جو کہندے ایک ہی, کیونکہ ان کو آگے بھی بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے, اس لحاظ سے وہ ناک منہ چڑھا رہی ہوتی. تو جس کو جو کچھ جو جس کے پاس ہے اس پر تکبر نہیں کر سکتا. پرابلم ہے, مقابلہ کوئی نہیں ہے کہ میں یہ لایا, میں یہ لایا, میں یہ لایا.
الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام نے قربانی کی, بسم اللہ اللہ اکبر, جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا تو اس کا جانور ذبح ہو گیا. ایسا ہی ہے؟ نہیں, جانور ذبح ہوتا ہے بیٹے 4 رگے کٹنے سے. 4 رگے کٹنے سے جانور ذبح ہوتا ہے. عورت اور مرد کسی بھی تیز دار آلے سے, کسی بھی تیز دار آلے سے جب یہ چھری پھیرتے ہیں, یہ 2 تو مین پر ہی ہوتی ہیں نا, یہ کٹ جاتی ہیں, ایک سانس والی ایک خوراک والی, یہ تو دونوں کٹ جاتی ہیں. ایک اگلی بگلی ہوتی ہے, یہ بھی نکالنی پڑتی ہے. اس لیے 4 رگے کٹنے کا نام ہے قربانی. 4 رگے کٹنے کا نام ہے قربانی. اگر 3 بھی کٹ جائے تو جائز ہے, 2 کٹے تو حرام ہے. 4 رگیں کٹنے کا نام ہے قربانی. 2 بھی کٹ جائے تو حرام, 3 کٹ جائے جائز. اب جس کو معلوم ہوگا تو وہ کاٹے گا نا. جس نے ایسے کرے جھری بھری, خون نکلنے کا انتظار کیا, اس نے کاٹا, پورا گلا نہیں کاٹا, اس کا پورا گلا کاٹے, دیکھے رگے کہاں ہیں, ان رگوں کو کاٹے. وہ کچھ لوگ ہوتے نا, وہ کرتے کیا ہے, وہ ایسے کر کے کاٹتے جاتے ہیں اور آخر پہ وہ ہڈی رہ جاتی ہے. جب ہڈی رہ جاتی ہے نا تو اس کے اندر ایک سفید سی رگ داخل ہوئی ہوتی ہے, اس رگ کو بھی کاٹتے ہیں, جسے منکا توڑ کے کہتے نہیں, وہ حرام, وہ جو رگ ہوتی ہے حرام مغز کی ہوتی ہے, جو وہ رگ کاٹنا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. اس سے جانور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, جانور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, خون نہیں نکلتا. اصل مقصد قربانی والے دن صرف اور صرف خون نکالنا, کہ اللہ کے لیے خون بہانا, یہ سب سے افضل کام. تو قربانی ذبح کب ہوگا؟ جب 4 رگیں کٹ جائیں تو جانور ذبح ہے. 3 کٹ جائے, 2 کٹ جائے حرام. اور یہ حرام مغز توڑ کر, یعنی کہ رگ جو نکالنی ہوتی ہے اور کیٹ کے سفید رنگ کی کاٹنی ہوتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ مکروہ تحریمی. جانور ذبح ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آئے گی, کیونکہ آپ نے رگ کاٹ دی ہے, اس کا خون نہیں بہنے دی, اور اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے. گوشت کا سارا سسٹم الٹ ہے. اصل کام کیا ہے؟ خون بہانا. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام اور صحابہ کرام, ان کا معمول تھا, اگر حضور عمرہ نہیں کر رہے, حج نہیں کر رہے, لیکن وہاں پر حج ہو رہا ہے, یہاں سے ہی قربانی کے لیے بکریاں بکرے بھیج دیتے. یار اتھے قربان کر کے نا, اتھے قربان کر کے تو فقیروں میں بانٹ دیں, وہاں پر ہی قربان کر کے فقیروں میں بانٹ دینا. یہاں سے یعنی مکے سے, مدینے سے آپ مکے بکریاں بیچتے تھے, بکریاں بیچتے تھے, پیسے نہیں, بکریاں. آج کل تو ہم پیسے بھی بیچ دیں تو بڑی بات ہے نا. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس جگہ پر ذبح ہوگا, جہاں مقدس جگہ ہے وہاں پر ذبح ہوگا. اس کا ایک اور ہو سکتا ہے اگر کوئی پہلو, جیسے کوئی بھائی جا رہا ہے, آپ کا کوئی بھائی جا رہا ہے حج کرنے کے لیے, اسے قربانی شکرانے کے طور پر تو کرنی کرنی. آپ اسے کہیں یار قربانی دے پیسے میرے کو لے, ہوئے گا تیرا ہی, قربانی دے پیسے میرے کو لے یار. جیڑی قربانی ہوئے گی نا وہ کرے گا تو ہی, تیرے ہی پیسے نے. دیکھیں یار میں چاہنا کہ قربانی میرے والوں ہے. ایک طریقہ کار ہے نا کہ ایک انسان اگر اچھا کرنا چاہے تو کس طریقے سے حصہ ڈال سکتا ہے کسی کے بھی کام. مثلا میں مزدور نہیں, لیکن اگر کوئی غریب آدمی گھر بنا رہا ہے تو میں کیا کہوں گا, یار مزدور دی مزدوری آج کل کنی ہے, کتنی لیتے ہیں مزدوری راج ہے 1500. اگر میں مزدوری نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں گا, میں کہوں گا یار 1500 میرے والوں لے, ایک دن کی مزدوری سمجھ لے میں کہتے. یعنی کسی بھی کام میں آپ مداخلت کر سکتے ہیں, ثواب لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ یاد رکھیے گا اس دنیا میں اس وقت اور ہر وقت سب سے بہترین کام وہی ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے. سب سے افضل کام یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا, اللہ کا ذکر کیا یا نہیں کیا. سب سے افضل کام ہے. ساری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے, دنیا و ما فیہا, جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ایک دفعہ اللہ کہہ دینا. آپ اس کو کم قیمت سمجھیں یا جو مرضی سمجھیں, حقیقت یہی ہے
کہ ایک دفعہ اللہ کہہ دینا یہ جو دنیا ہے نا اس میں جو کچھ آپ کے پاس اور جو دنیا میں جو کچھ ہے قیمتی سے قیمتی اس سے بہتر ہے اللہ. قدر اللہ کے نام کی ہے بیٹا. جو کچھ ہمیں ملا ہے نا اس کی قدر تو ہم شکرانے کے طور پہ کریں گے نا, کہ ہم شکرانے کے طور پر ادا کر کے یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں دیا, وہ اس کا شکرانہ. جیسے جس کے پاس علم ہے اگر وہ علم نہ پھیلائے, علم کی زکوٰۃ نہ دے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے تو علم کی زکوٰۃ ہی نہیں دی, وہ علم پھیلا نہیں رہا, مجرم ہے. کہ جس کے پاس جو کچھ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ قربانی کرتا ہے, وہ زکوٰۃ دیتا ہے, وہ حج کرتا ہے, اسے صدقات کرنے پڑتے ہیں, اس کی مجبوری ہے کہ اسے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, لگانا پڑے گا. اس دنیا میں اللہ کے لیے لگانا پڑے گا, بھاگنا نہیں کہ بھائی بھاگ جائے, یہیں پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے اس دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں ہے, اس میں سب سے اعلیٰ اور افضل اللہ کے لیے کچھ کر دینا اور اللہ کا نام لے دینا, یہ سب سے افضل. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, نماز آ جاتی ہے, قرآن آ جاتا ہے, حج آ جاتا ہے, جو کچھ آپ اللہ کے لیے کریں وہ آپ کے لیے افضل ہی افضل. جیسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ, بھائی جس نے تکبیر تحریمہ, جب ہم جسے تکبیر اولا بھی کہتے ہیں, امام کہتا ہے اللہ اکبر, اس کے بعد آپ پیچھے سے کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ تکبیر کہنا بھی دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. کیا آپ نے امام کے پیچھے تکبیر کہہ لی, جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے افضل ہے. یہ ویلیو لگائے گا کون؟ جو اللہ کے لیے ہوگا, جو اللہ کے لیے ہوگا نا, اور ہر کام میں اللہ کو رکھ کر جب کام کرے گا پھر مقابلہ کوئی نہیں, کسی کے ساتھ نہ حسد نہ تکبر نہ کوئی کینہ نہ بغض, کچھ نہیں, مقابلہ ہے ہی نہیں. مقابلہ تو اپنے ساتھ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا کیسے, میں نے اپنے آپ کو بدلنا کیسے, وقت کے ساتھ اندازہ کر کے میں نے اپنے آپ کو سمیٹنا کیسے, خود کو تبدیل کرنے کا نام اصل زندگی. کیسے میں نے آگے بھی سمجھایا. ابراہیم علیہ السلام تحیۃ و ثنا, چھوٹے ہیں, اب ہمارے اندر چھوٹوں کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ سوال کریں. جو سوال نہیں کرتے اس کا مطلب ان کے اندر طلب نہیں ہوتی بیٹے. جو سوال کرتے ہیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اصل حقائق کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تحیۃ و ثنا یہ مرید ہیں. کیا ہے؟ مرید, اللہ کے مرید. مرید کہتے ہیں بیٹے جو اللہ کو پانے کا ارادہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مرید. مرید کسے کہتے ہیں؟ جس کا اللہ کو پانے کا ارادہ ہے, جو اللہ کی طلب میں ہے, اسے کہتے ہیں مرید. یہ بنیادی جو تھے نا سوال کرنے والے, جیسا کہ اللہ کریم فرماتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب, کہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے, تو فرما دیجئے فانی قریب, میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی دان, میں دعا قبول کرتا ہوں جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے. اس لحاظ سے ان کے اندر ایک طلب تھی, اور جب دیکھا نا ستاروں کو پوجا کر رہے ہیں لوگ, ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں, کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ستارہ چلا گیا, چاند آ گیا, چاند کو دیکھ کر کہا یہ بڑا لگتا ہے, کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی چلا گیا اور سورج آ گیا اور وہ بڑا تھا, یہ بڑا روشن, ساری دنیا کو روشن کر دی, کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا, کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. صحیح, میں یہ سمجھتا ہوں کتنا روئے ہوں گے اس طلب میں کہ یا اللہ مجھے تیری طلب. یہاں قرآن صرف الفاظ بتاتا ہے, وہ کیفیت نہیں بتا سکتا جو ان کے اندر موجود ہوگی. یا اللہ اگر میں نے تجھے نہ پایا تو کہاں جاؤں گا, اگر تو نے مجھے راستہ نہ دکھایا تو کہاں جاؤں گا. یا اللہ میری طلب صرف تیرے لیے ہے, میں راستہ دیکھنا چاہتا ہوں. ان کی تڑپن نہیں بتائی. آپ کا کیا حال ہے, ایک لمحے میں بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں, جیسے میں کہوں بیٹا نماز پڑھا کرو, میں صرف اتنا کہا بیٹا نماز پڑھا کرو, 4 لفظ ہوں گے, لیکن جب آپ کو نماز 5 وقت کی پڑھنی پڑے گی تو پڑھنے پڑ جائیں گے. اس کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا, نماز سیکھنی پڑے گی, شرائط سیکھنی پڑے گی, فرائض سیکھنے پڑیں گے, صبح اٹھنا ہے, دوپہر کو اٹھنا ہے, کام چھوڑنا ہے, رات کی نیند برباد کرنی ہے, اٹھنا ہے. تو معمولی سا کام ہوگا نہیں. قرآن ایک لفظ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا, انہوں نے چاند کو دیکھا, انہوں نے سورج کو دیکھا, کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یا اللہ مجھے اپنا راستہ دکھا, میں اپنا چہرہ تیری طرف کرتا ہوں, یکسو ہو کر متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف. کیونکہ ہمارے اب ہیں, ہمارے جد ہیں, ہمارے باپ ہیں, ہمارا سب کچھ ہے. کیونکہ میں نے آگے بتایا تھا ہم نبیوں کی اولاد میں سے, روحانی طور پر ہم سارے نبی کی اولاد ہیں بیٹے. ہم باب آدم کی ذریت ہے, دستے قدرت سے ہمیں نکالا گیا تھا,
ان کو جب پیچھے پشت پر دستے قدرت ہوتا ہے اللہ نے ہاتھ رکھیا، حالانکہ ہے کوئی نہیں، اللہ دے ہاتھ کوئی نہیں، لیکن اگر دستے قدرت رکھا اللہ ہی شان کے مطابق جو کچھ ہوا ہوگا، ہم سارے کی ساری روحیں باہر نکلیں باب آدم علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے ہم بنیادی طور پر باب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی مذہب والا ہو، کوئی بھی دین والا ہو، وہ سارے کے سارے باب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس لیے روحانی طور پر ہم نبیوں کی اولاد میں سے. جب کہا کہ قربانی کرو، کہا کیا اس میں کیا ہے؟ کہا تمہارے اب کی سنت ہے نا، اس لیے کرو. تو جب ابراہیم علیہ السلام تحیت و ثنا نے جب یہ بات کہہ ڈالی کہ یا اللہ طلب طلب طلب، اللہ تعالیٰ بیٹے ایسے طلب نہیں دیتا، میں آپ کو سچ بتا دوں. اللہ خوب آزماتا ہے، اللہ خوب آزماتا ہے. اللہ پر شک کرنا کفر ہے، اللہ کے وعدوں پر شک کرنا کفر ہے، اللہ کے قرآن پر شک کرنا کفر ہے. آپ کو اللہ پر یقین ساری زندگی نہ آئے، آپ کون ہیں؟ آپ غریبی امیری سے اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ کی رحمت اور برکتوں کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے. اس کے کیا کیا احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہم جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لاکھوں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں احساس کرنے والا نہیں بنایا گیا. سمجھے؟ جب آنکھ کھلے گی نا پھر سمجھ آئے گی کہ ہم بہت سو سے اچھے ہیں. جیسے ایک فارمولا دیا جاتا ہے نا کہ دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ، دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ، اوپر والے کو نہیں دیکھنا کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا بھائی، میری بہن کا کس مقام پر ہے مجھے نہیں پوچھ رہے. یہ پوچھنا تیرا جو ہے یہ غلط انداز ہے، کیونکہ تو ان کو دیکھ رہے، نیچے والے کو دیکھ جس کے بہن بھائی بھی نہ ہو، اس کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے دیکھنا ان کو ہے جن کے بہن بھائی بھی نہیں. اسی جگہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کہ کون کس طرح پس رہا ہے، سکون آ جائے گا. اور روحانیت میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ یہ کیسے کر رہا ہے، ویسے چل کر دکھانا. یہاں پر عجیب حساب ہے، یہاں پر عجیب حساب ہے. ہم روحانیت والے کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کیسے چل رہا ہے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں گھر کا نظام چلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو سنبھالنا، بہن بھائیوں کو سنبھالنا، اولادوں کو سنبھال کر ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل کام ہے. نبیوں نے جو کام کیے کتنے ٹف تھے کہ جن کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا ان کو بھی سنبھالنا. تو اللہ کے بارے میں شک ہے ہی نہیں، قرآن کے بارے میں شک ہے ہی نہیں، لیکن یقین کس کو ہے؟ ہم نے ہمیشہ غریبی اور امیری سے پہچانا ہے اللہ کو. آپ اپنے ایمان سے بتائیں جو غریب سے امیر ہو جاتا ہے وہ کہتا نہیں یار اللہ کا بڑا کرم ہوا گیا ہے، امیر ہوا ہے تھوڑا سا، وہ اس پر کرم سمجھ رہا ہے. غریبی کو کوئی نعمت سمجھتا ہے؟ چاہے لاکھ کہا جائے کہ امیر آدمی سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا، پر غریب کو اپنی شان کا نہیں پتا. چاہے حدیث سنا دی جائے کہ نبی فرماتے ہیں یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں میں اٹھانا، مسکینوں میں میرا حشر کرنا، تو مسکین بننا پسند نہیں کرے کیونکہ تجھے یہ نہیں چاہیے. تو دنیا میں مقابلہ کرتا ہے بیٹے، تو آزمانے والا تو خود اللہ کریم ہے. کہ جب مرید ہوتا ہے نا تو پھر مراد کیسے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے تربیت کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ اللہ ہماری تربیت خود کرتا ہے. کیسے؟ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تحیت و ثنا نے اللہ کے آگے عرض کر دی یا اللہ یہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، کیسے مردوں کو زندہ کرتا؟ کہتا اولم تو ایمان نہیں لاتا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ کہا لاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں اپنے نا اطمینان قلب چاہتا ہوں وہ ہوتا کیسے ہے، کس طرح سے تو کرتا ہے. یہ وہ مقام ہے جو ابتدا سے تھوڑا اوپر ہے، جس میں بندے کو نا مشاہدہ آنکھوں سے کروایا جا رہا ہے. لیکن یہ تو اللہ نے فرما دیا، آپ نے اپنے مشاہدات، اپنے خواب نہیں بیان کرنے. اس دور میں اپنے خواب، اپنے مشاہدات بیان نہیں کرنے، آنکھوں والے، کشف والے نہیں بیان کرنے. کیونکہ جب میں فرض کریں ایک امیر آدمی نا، اس کے پاس پیسے ہیں، سارے غریب کہیں گے پائے نا ساری مدد کرو، ایسا ہی ہے. جب وہ نہیں کرے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ بڑا برا بھلا سمجھیں گے. حالانکہ اس کے لیے جو اختیار ہے اگر وہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، وہ کسی کا ذمہ دار نہیں.
ذمہ دار وہ اللہ کا ہے، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، قربانی کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، وہ ذمہ دار وہ خود ہے، آپ کا ذمہ دار نہیں ہے، آپ کا ذمہ دار خود اللہ ہے۔ ہاں اللہ کریم اس کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے آزما لے تو وہ اور بات ہے کہ آزما سکتا ہے، کیونکہ وہ آزمانے والا ہے نا۔ میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، حدیث پاک میں آتا ہے نا۔ چلو واپس آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر دی یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا تو ایمان نہیں لاتا؟ ایمان لاتا ہوں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے کہا اچھا تم اس طرح کرو، 4 جانور لو مختلف قسم کے، جیسے مور ہو گیا، ککڑی ہو گئی، بطخ ہو گئی، 4 قسم کے جانور لے لو، انہیں کھلاؤ، دانا دنا کھلاؤ، پیار محبت کرو ان کے ساتھ۔ جب تم سے مل جائے نا فسرہن، تیرے نہ مکس ہو جائے ذرا، تیرے نہ پیار کرنے لگ پا، تیری آتے آنے لگ پا نا، ہوتا ہے نا جب گھر والے بکریاں پالتے ہیں یا چوہے کی کہتے ہیں مرغیاں پالتے ہیں تو دانا پالتے ہیں فٹافٹ دوڑ جاتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں۔ جب مانوس ہو جائے پھر ان کو ذبح کر دے، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا دے، قیمہ بنانے کے بعد مکس کر دے، مکس کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پر رکھ دے۔ اب تو ان کو بلا، اب ان کو آواز دے۔ جب انہوں نے آواز دی وہ سارے کے سارے یوں کر کے ملے، جیسے آج کل کمپیوٹرائز دور میں نہیں مناتے، ایسے کر کے ملے اور اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ ہاں اس طرح کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ جس وقت ہم نے مرنا ہے نا، اگر ہم اللہ سے مانوس ہوں گے، اگر ہم اللہ کے ذکر میں ہوں گے، اللہ سے محبت میں ہوں گے، ایسے جان نکلے گی جیسے مکھن سے بال۔ کیوں؟ ہم مانوس کس سے ہیں؟ ہمارے اندر محبت کس کی ہے؟ اس لیے وہ جو جان نکلنی، ہماری روح نکلنی ہے ہمارے اندر سے۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ململ کا ایک کپڑا کانٹے دار، بڑی بڑی کانٹے دار جھاڑی میں پھنسا دیا جب پھنس جائے، اب اس کو نکالا جائے تو لیرو لیر ہو جائے، ایسے جان نکلتی ہے، یا ایسے نکلتی ہے جیسے 300 تلواریں کٹھی مار دی جائیں۔ لیکن مومن کی جان جو ٹیم ہو گیا ہوا ہے، جو اللہ کے ذکر میں مست ہو گیا ہوا ہے، جس کو پیار ہے اللہ سے، جو جانا پسند کرتا ہے، اس کی جان ایسے نکلنی ہے جیسے مکھن سے بال۔ حقیقت یہ، اسے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا وہی کامیابی ہے۔ کام اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں بیٹے۔ ہم کسی کے لیے کام نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم مطلب پرست نہیں ہیں، ہم مطلب پرست نہیں ہیں، لیکن ہم انا پرست بھی نہیں ہیں۔ انا پرستی بیٹے ہوتی ہے کہ فرض کرو میرا کس سے مسئلہ ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کا جو رشتہ دار تھا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ پر الزام لگا دیا اس نے، آپ اس کی مدد، مالی مدد کرتے تھے، مالی مدد کرتے تھے، اس کا وظیفہ لگا رکھا تھا۔ اب بڑی تکلیف تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو اپنی اولاد کی وجہ سے کہ میری اولاد پر یہ الزام لگا رہا ہے۔ کہتا حضرت واسع نام تھا ان کا، جو بھول نہ رہا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیات اتار دی نا ان کی برات کی، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ، آپ نے ان کا نا پیسے بند کر دیے، یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا کہ جن کی مدد تم اللہ کے لیے کرتے ہو، تمہارے لیے حق نہیں بنتا کہ ان کی رقم بند کرو، تمہارا اس میں کوئی کام نہیں، ہم یہ زماتے ہیں۔ مفہوم یہ۔ اب آپ اس سے دیکھیں کہ کس مقام پر اللہ ان کو لانا چاہتا ہے، کہ جہاں انانیت نہیں ہے۔ یہ اللہ تربیت کرتا ہے ہماری۔ میں دوستوں کہتا ہوں میں آپ لوگوں کی بیٹے تربیت نہیں کر سکا، میں آپ کو صرف علم دے سکا ہوں، تربیت نہیں کر سکتا۔ تربیت کرنا اور بات ہے، علمی بات کرنا اور بات ہے، علمی نقطے بیان کرنا اور بات ہے جو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور آپ وقتاً فوقتاً سے استعمال بھی کر لیتے ہوں گے، کہیں بیان بھی کر دیتے ہوں گے، لیکن تربیت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں آپ کی تربیت نہیں کر سکتا۔ تربیت کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم ہر مشن میں ایک ہوں، ہر مشن میں ایک ہوں، ہر مقصد میں ایک ہوں۔ آپ دیکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جن کی تربیت کی وہ ساتھ ہی تو رہے ہیں۔ جتنا کوئی ساتھ رہا ہے اتنا اس نے سنا، اتنا اس کی تحقیق ہوئی، اتنا اسے حدیث کا علم ہوا، اس لیے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جس کو جتنی محبت ہوئی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حدیث کے راوی ہیں، کیوں ہے؟ محبت تھی، پڑے رہتے تھے سرکار کے آستانے پر، جو سرکار بیان کرتے جو سنتے لکھتے رہتے، یاد کرتے رہتے، رٹا لگاتے رہتے۔ اسے سب سے زیادہ احادیث ان کی ہیں جن کے بارے میں اہل تشیع بھی کہیں گے اور 3 سال رہا جدو غزوہ خیبر تے ایمان لانے والا ابو ہریرہ اتنی حدیث کا راوی، اتنے حدیث کا راوی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں ہنس کر کہتا ہوں اگر مولا علی ہر جنگ میں اتنے دشمن مار سکتے ہیں تو وہ بھی نبی کے صدقے میں تھا، اور یہ بھی نبی کے صدقے میں، یہ بھی نبی کے صدقے میں ہے، وہ بھی نبی کے صدقے میں تھا، کسی کی ذاتی طاقت نہیں تھی، طاقت میرے نبی کی تھی، جس سے چاہے کام لے لے۔ اس لیے مسئلہ تو میرے نبی کا ہے، علی کا نہیں ہے، ابو ہریرہ کا نہیں ہے، جن کے جو محبت کٹ ڈالی، جو معاملہ کٹ ڈالا، اللہ اس پر تو ہی احسان کر دیتا۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سوال کیا یا اللہ یہ تارے یہ چاند، اس کے بعد دوسری دفعہ کیا آتا ہے یا اللہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردے زندہ کر کے دکھا دیا ایسے، پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ یقین مانے جس انسان کے اندر، مسلمان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ میرا سب کچھ ہے، میری طاقت اللہ ہے، یقین مانے وہ کسی کو خاطر میں نہ لائے، جسے پتا ہو کہ ہر قدرت کا مالک وہ ہے، جسے معلوم ہو کہ ہر پریشانی میں میری پریشانی کا حل وہ ہے، جسے معلوم ہو کہ ہر مصیبت میں میری مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے، وہ تو جان بوجھ کے ہاتھ ڈال لے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام توسنا روکتے ہو، یہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ کچھ نہیں دیتا، سر عام سب کے سامنے ریکارڈ میں کوئی نام نہیں آتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا ہو سوائے حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کے کیا کہتے ہیں بھتیجے لگتے تھے نا، یہ رشتے میں رشتے دار تھے لوط علیہ السلام، 2 بندے ایماندار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، کوئی نہیں بتاتا کہ کوئی اور ہے، کیونکہ جب ٹف کام ہو ساتھ کون دے، مارگا نہیں ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں یہاں رسم و رواجی چھوڑنا کتنا مشکل کام، ہم سارے رسم و رواجی کام کرتے ہیں، چھوڑتے کیسے؟ رسم و رواجی کام چھوڑنے کے لیے حضرت ابراہیم بننا پڑے گا۔ جتنے ہم رسم و رواجی کام کرتے، کول چیلم تیجا دسواں میلاد عرس، یہ سارے رسم و رواجی ہو گئے ہوئے، کہیں گے قرآن و سنت کے مطابق جائز ہے، لیکن دیکھ اس میں خرابیاں کتنی ہیں، جائز بنتے ہیں؟ لڑائی بنتی ہے اذان سے پہلے درود پاک پر، لڑائی بنتی ہے نماز کے بعد کلمے پر، کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ لڑائی جو ہے ہمیں دور لے جائے گی، بہت دور، جہاں پر پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں میں اکیلا بھی کھڑا ہوں تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہوں، آپ چلیں یا نہ چلیں، لیکن میں دھڑلے سے سچ تو بول رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں بولتا، بتا تو دیتا ہوں ہم عقائد اہل سنت پر کون ہے، معاملات کیا ہیں، بتا تو دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تحیت و ثنا سر عام اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ برگزیدہ نبی تھے، اچھے خاندان سے تھے، لوگ چپ رہتے تھے، کیا کریں یار۔ ان کا جو چاچا آزر تھا، کیونکہ ان کا باپ طارق تھا جو کہ مسلمان تھا، لیکن جو کیا کہتے ہیں چاچا آزر تھا وہ کافر تھا، بت پرست تھا۔ جب میلہ لگا تو آپ کو سب کو معلوم ہے، کہانی آپ سنتے رہتے ہیں، کہا چلے میلے میں، کہا میں نے تو نہیں جانا، کہا اچھا کیوں نہیں جانا، کہا میں انی سکیم، میں بیمار ہوں یار، یہ بیماری ہے، نہ جا۔ چلے گئے، اس اکیلے نے وہ سارے بت توڑے، بتخانے میں سے سارے بت توڑے اور ایک بڑے بت پر بسولہ رکھ کر واپس آ گئے۔ تکنیک دیکھیں کیسے، اتنی شاندار ہے۔ نبی جب سمجھانے پر آتا ہے نا، وہ طریقہ کار وہی رکھتا ہے، جسے سمجھ آ جاتی ہے، بھیجے میں بات بڑھ جاتی۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ دوست میری بات سمجھتے نہیں ہیں، پھر مجھے بات سمجھ میں آئی یہ سمجھ جاتے ہیں مگر نہ سمجھ ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں مگر نہ سمجھ۔ اب سمجھانا آتا تھا ابراہیم علیہ السلام و تحیت و ثنا کو، انہوں نے سمجھا ڈالا۔ کیسے سمجھایا؟ بت توڑ توڑ کے بسولہ رکھا، وہ آئے ہنستے کھیلتے مسکراتے، سارے اگر ڈھیر بتوں کا لگا، اکھاں ٹوٹیاں، منہ ٹوٹے۔ کیا کس نے کیا ہوگا؟ کہا ایک ہی ہے، انہوں نے کیتا جی، بلا کر لاؤ، بلا کر لائے۔ اے ابراہیم سچ بول، یہ تو نے کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا۔
میں سچ دسا وڈے کا کام لگتا جس نے تھوڑا پڑھیا ہے, اسی کا ہے, جس نے تھوڑا پکڑا ہوا ہے اسی نے کیا ہے. پوچھو اس سے, کتنی زبردست بات. پوچھو اس سے, جو یار پوچھو اس سے, کہا تمہیں معلوم ہے یہ بولتے نہیں, یہ سنتے نہیں, یہ دیکھتے نہیں. کہا ان کی پوجا کرتے ہو, نہ بولتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ کچھ دے سکتے ہیں. یہ مکھی بھی ان کے ناک پر بیٹھ جائے اٹھا نہیں سکتے. صحیح, ایک اللہ کو ماننا بڑا مشکل کام ہے. یہ میں آگے بتا رہا ہوں کہ آپ کا یقین اللہ پر ہو کہ اللہ دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. یقین یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ امیری غریبی سے نکل کر کہا جو اللہ کرتا ہے بہتر ہے. ایک بیٹی کا مس کیریج ہو گیا, میں اس کے پاس گیا تو رو رہی تھی. میں نے اس سے کہا بیٹا ہمیں تیری وجہ سے بہت تکلیف ہے. کیا کہا؟ بیٹا ہمیں تیری وجہ سے بہت تکلیف ہے, کیونکہ تو تکلیف میں ہے, تیری وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں. اور جس وقت تو اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی اور یہ کہہ دیا ابو مجھے تکلیف نہیں ہے, ماموں مجھے تکلیف نہیں ہے, جس وقت تو نے یہ کہہ دیا مجھے تکلیف نہیں اور تو مسکرائی, ہم ساروں کو کوئی فکر نہیں ہوگی, کیونکہ اصل مسئلہ تیرا ہے, درد سہنے کا, تیری وجہ سے ہم تکلیف نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر ایک اسی مشن پر ہو کہ بھئی سمجھانے کے لیے جب آئے تو کہے یار بات تو کچھ بھی نہیں ہے, تو درد میں ہے, تیری وجہ سے ہمیں درد ہے, تو درد میں نہیں. آپ ہنستے مسکراتے نظر آئے, آپ کی وجہ سے کسی کو درد نہیں ہوگا, لیکن آپ درد میں ہیں تو آپ گھر والوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں, اپنے دوستوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں, اس لیے آپ پریشان کرنے والوں میں سے. لیکن میں یار اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ, میں کہتا ہوں میں پریشان نہیں کرتا, میں کوئی تکلیف نہیں روتا. میں کبھی پرانے کپڑے بیٹے نہیں پہنتا اس لیے کہ مجھے کوئی بھیک میں کپڑا سوٹ دے دے. کبھی پرانے کپڑے نہیں پہنے تاکہ کوئی کہے نا کہ یار سیاح نے کپڑے کی وجہ پہنے. حالانکہ میرا دل کرتا ہے, ذاتی طور پر دل کرتا ہے کہ میرے پاس وہ بھی کپڑے ہوں جس میں پیوند لگے ہوں, جیسے حضور کے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تھے. میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس وہ بھی کپڑے ہوں جس میں پیوند لگے ہوں یار, لیکن میں پہنتا اس لیے نہیں. کیوں کہ جب میں پہنوں گا تو یہ کوئی سوٹ دے دے گا. میں منگتا نہیں ہوں, میں منگتا نہیں کہ مجھے سوٹ دیا جائے, بلکہ کوئی نئی چیز آئے میں پرانی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. یار میرے پاس تو آ گئی, اب آگے چلی جائے, کسی کو مل جائے تو آگے دے دی جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیت و وسنا جس جذبے سے تھے, آپ ساروں میں وہ جذبہ ہونا چاہیے. آپ اگر کہہ دیں کہ نہیں ہم ان میں سے نہیں, آپ کن میں سے ہیں وہی بتا دیں, بتائیں کس میں سے ہیں. پھر آپ نبیوں کی اولادوں میں سے نہیں ہیں تو کون ہے؟ آپ کو دین کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. کنتم خیر امت نہیں, نکلنا ہے, بھاگنا ہے, کہاں جائیں گے؟ کون ہے آپ؟ پہچان کروائیں بھاگنے کے لیے. دیکھیں بیٹے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے, گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کبھی واقعہ بیان کرتے نا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو کیا کہتے ہیں مرید تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, وہ 100 اونٹ دے کر کے 10 اونٹ دے کر وہ جوتے لے آئے تھے. ان کو جوتوں کی قدر کا معلوم تھا کہ اس کا تعلق میرے مرشد کے ساتھ. ہر ایک کا وہ تعلق ہی نہیں ہے کہ اسے سمجھ ہو کہ جوتوں کی قدر کیا ہے. تو بات سمجھ میں کہ نہیں, ہر ایک کو اللہ کے نام کا علم نہیں ہے کہ اس میں طاقت کتنی, اس میں ذات کیا ہے. اللہ کو امیری غریبی سے نہ پہچانو, اللہ کو عبادت سے پہچانو. جس کو اللہ کی عبادت کی توفیق ملی ہے وہ اللہ کے قریب ہے. جس کا اندر کی انانیت مر گئی, حسد کینہ بغض نکل گیا, وہ قابل قبول ہے. جس سے آپ کو ڈر نہ لگے وہ قابل قبول ہے. جس کے اندر ناراضگی نہ ہو وہ قابل قبول ہے. جو دین پر لگانے والا ہو وہ قابل قبول ہے. ایک گزارا تو ساروں کے ساتھ کر لیتا ہے بندہ, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آپ محبت کس سے کریں؟ اس سے جو آپ کی بات مانے گا. کہیں کہ نہیں اصول یہی ہے, یا کسی کی مان لو یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو, اصول یہی ہے. مجھے کبھی بھی بیٹے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں رہی, یہ بات پکی ہے. مجھے محبت کرنے والوں کی کسی دور میں کمی نہیں رہی.
اب اس کی بنیادی وجہ سچ بتا دیتا ہوں، مجھے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ لوگ محبت کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں کبھی یہ نہیں پتا آتا یہ فراڈیا آدمی ہے، یہ فلاں فلاں غلط کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوتا ہے، کردار کی تلوار سے کام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کو دعوت عام ہے، سر عام ہے، کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بننا ہے تو بن کر دکھائیں۔ تو آپ کوئی کمزور نہیں ہے، کمزور وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ دنیا داری سے کچھ نہیں ملے گا، ایمانداری سے سب کچھ ملے گا۔ جس کو یقین ہے قدم بڑھائے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔